السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس نئے ولاگ میں ہم سیکھیں گے کہ ہم ورکنگ وومن یا وہ عورتیں جو گھر کے کام کرتی ہیں یا اپنے بچوں کو سنبھالتی ہیں یا جاب کرتی ہیں یا ساتھ میں گھر سے ہی کوئی آن لائن کام کرتی ہیں، تو وہ کیسے اپنا ٹائم مینجمنٹ کر سکتے ہیں، ٹائم مینیج کر سکتے ہیں، کیونکہ جب ہم کام کرتے ہیں تو ہمارے پاس 24 گھنٹے بھی ہمیں کم نظر آنے لگتے ہیں۔ یہ سب سے پہلے آپ دیکھ لیں کس طرح سے میری بڑی بیٹی حورم میرے ساتھ سارے گھر کے کام کرواتی ہے، برتن دھلوانا ہو، جھاڑو دلوانا ہو، کچھ بھی ہو تو یہ میرے ساتھ اس طرح سے کام کرتی رہتے ہے۔ کافی ہیلپ بھی ہو جاتی ہے، لیکن بعض اوقات یہ ٹائم میرا کنزیوم بھی کر لیتی ہے۔ یہیں سے ہم اپنا ولاگ شروع کرتے ہیں، بیسک ٹاپک پہ آتے ہیں۔ تو ہمارا ٹاپک ہے کہ ہم کیسے مینیج، اگر ہم اپنے کام کو ٹائم کو صحیح مینیج کریں تو ہم ایک دن کا پراپر جو بھی کام ہوتا ہے وہ صحیح طرح سے کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم ٹائم کے اگینسٹ جائیں، مطلب جب ٹائم ملا کچھ کر لیں، جب ٹائم ملا کچھ کر لیں، تو نہ ہم اپنا گھر سنبھال سکیں گے اور نہ ہی ساتھ میں جو آن لائن بزنس کرتے ہیں یا اس حوالے سے کچھ بھی ایسا کرتے ہیں، نہ ہی اس چیز کو ٹائم دے پائیں گے اگر ہم اپنے ٹائم کو مینیج ہی نہیں کریں گے۔ نہ ہی دن کے جو ہمارے فیوریٹ پسندیدہ کام ہوتے ہیں، نہ ہی ہم ان کو ٹائم دے پائیں گے اور نہ ہی ہم خود کو دیں گے۔ مطلب نہ گھر صاف ہوگا، نہ بچے پھر آپ کو صاف لگیں گے اور نہ ہی آپ کی جو ارننگ ہے وہ ہو سکے گی۔ ایک تو آن لائن کام میں یہ ویڈیو وغیرہ بناتی ہوں، دوسرا میں کام کنٹینٹ رائٹنگ کرتی ہوں جس سے مجھے ارننگ ہوتی ہے۔ ابھی چینل تو میرا مونیٹائز نہیں ہوا، یہاں سے میری ابھی ارننگ نہیں آئی۔ اس کا آئیڈیا مجھے نہیں ہے کب ارننگ آتی ہے، کب کیسے، لیکن میں نے اپنے آپ کو خود کو ٹائم دیا ہوا ہے، اپنا اسکیجول بنایا ہوا ہے، اس کے مطابق ہی میں کام کرتی ہوں۔ سب سے پہلے ہم نے ٹائم مینجمنٹ کرنا ہے، دن ڈیسائیڈ کر لینا ہے کہ آج کے دن ہم نے جو مطلب ہمارے مشکل کام ہیں، جیسے کپڑے دھونا، کپڑے استری کرنا یا پورے گھر کی کچھ زیادہ طرح سے صفائی کرنا، کچھ بھی اس طرح کا کام، تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دن ڈیسائیڈ کر لیں کہ اس دن ہم یہ کام کریں گے۔ اس دن جب ہم ایک ہی دن میں اگر ہم مشین بھی لگا لیں، یہاں سے کپڑے استری کرنے لگیں، یہاں پہ گھر کا سارا کام کرنے لگیں، تو پورا گھر پھیل جائے گا اور اس ایک دن کے کام کو ہمیں مینیج کرنے میں 2-3 دن لگیں گے، کیونکہ جن کے چھوٹے بچے ہیں وہ بار بار بچے اٹھتے ہیں اور جو آن لائن کام ہوتا ہے وہ سڈن کسی بھی ٹائم پہ آ سکتا ہے۔ تو اس طرح پھر آپ اس ٹائم کو مینیج نہیں کر سکتے، کیونکہ آن لائن کام پہ آپ کو کلائنٹ کے مطابق چلنا ہوتا ہے۔ اگر کلائنٹ نے 10 منٹ کے لیے کوئی کام دیا تو آپ کو 10 منٹ میں کرنا پڑتا ہے، اگر اس نے آدھے گھنٹے کے لیے کوئی کام دیا تو آدھے گھنٹے کے لیے۔ یہ سب ود آؤٹ مینجمنٹ نہیں ہو سکے گا۔ میرا جس دن آن لائن کام ہوتا ہے تو سب سے پہلے اٹھ کر میں اپنے ہسبینڈ کو اسکول بھیج کر بچوں کو فیڈ وغیرہ کروانے کے بعد سب سے پہلے اپنا آن لائن کام ہینڈل کرتی ہوں۔ گھر کے کام سارے میں چھوڑ دیتی ہوں تاکہ میرا ایک جو مین سٹریس ہے وہ جب نکل جائے گا پھر دوسرے کام گھر کے ہوتے رہیں گے۔ تو سب سے پہلے میں اپنا آن لائن کام کرتی ہوں، لیکن جس دن اگر میرا آن لائن کام نہ ہو تو میں کوشش کرتی ہوں جلدی جلدی گھر کے سارے کام کر لوں۔ جب آن لائن کام آئے گا تو میں اپنا سارا ٹائم اس کو دوں گی تاکہ اس کام کے دوران مجھے بار بار اٹھنا نہ پڑے، کچھ کرنا نہ پڑے، کیونکہ اگر وہاں سے آپ کا جو فوکس ہے ہٹ جاتا ہے تو پھر آپ کو وہ دوبارہ فوکس لانے کے لیے کافی ٹائم لگ جاتا ہے اور وہاں پہ پھر آپ کچھ بھی غلط نہیں کر سکتے، کیونکہ ریویژن جب ہماری آ جائیں کسی کام کی تو وہ پھر ہمارا کلائنٹ پہ بیڈ ایفیکٹ چلا جاتا ہے۔ وہ ایسا کام جس سے آپ کو ارننگ ہو، جو آپ کا زیادہ ضروری ہو، یا تو اس کے لیے نہ، اگر آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہے تو اس سے پہلے سارے کام کر لیں تاکہ اگر کوئی گیسٹ آ جاتے ہیں تو آپ کا گھر صاف ہو، یا سڈن کچھ ایسا ہو جاتا ہے تو آپ کا گھر صاف ہو، آپ کے بچے صاف ہوں۔ یا پھر آپ دوسری یہ کر سکتے ہیں کہ پہلے کام کر لیں، کام جب ہو جائے گا، ارننگ والا کام جو بھی ہوگا، تو جب آپ کا وہ ہو جائے گا پھر آپ کے سڈن دوبارہ گیسٹ آ جائیں تو آپ کو سٹریس نہیں ہوگا کہ یہ کب جائیں گے، یہ کیسے میں کروں گی، ان کا کھانا کیسے بناؤں گی۔
تو اس طرح آپ ٹائم مینیج کر سکتے ہیں۔ سیکنڈ، جس طرح ہم نے مشین لگانی ہوتی ہے تو میں اس دن کوشش کرتی ہوں مشین لگاؤں یا کپڑے استری کروں جس دن میرے ہسبینڈ گھر پہ نہ ہوں، کیونکہ جب میرے ہسبینڈ گھر پہ، اکثر لوگ سنڈے والے دن لگا لیتے ہیں، جس دن میرے ہسبینڈ گھر پہ ہوں تو اس دن کام تو مجھ سے ہوتا نہیں ہے، اور نہ ہی میرے ہسبینڈ یہ پسند کرتے ہیں کہ وہ گھر میں ہوں اور میں کام پہ لگی رہوں، چاہے آن لائن کام ہو، چاہے میرا گھر کا کام ہو، جو بھی کام ہو تو میں اس دن نہیں کرتی۔ جس دن میرے ہسبینڈ کو آف ہوتا ہے اس دن میں سارا ٹائم، سارا وقت اپنے بچوں اور ہسبینڈ کو دیتی ہوں۔ اور آج کل حرم کی طبیعت خراب چل رہی ہے تو مجھے حرم کو بھی کافی سارا ٹائم دینا پڑتا ہے، تو اس لیے بھی میں کوشش کرتی ہوں حرم کے اٹھنے سے پہلے میرا سارا کام ہو چکا ہو، اور حرم کے اٹھنے کے بعد جو کام میں اس کے ساتھ کر لیتی ہوں، کیونکہ وہ کام کرنے میں بہت خوش ہوتی ہے۔ تو جس طرح کھانا بنانے کا کام ہوتا ہے تو وہ ساتھ میں کروا لیتی ہے، تو اس کو بٹھا کر لیتی ہوں۔ بیا ابھی چھوٹی ہے، وہ ابھی اتنا ٹائم نہیں لیتی، تو اس کو ٹائملی میں فیڈنگ کرواتی رہتی ہوں تاکہ وہ بھی مجھے بیچ میں آ کر تنگ نہ کرے۔ اور میرا ہسبینڈ کے آنے سے پہلے سارا کام ہو چکا ہوتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ وہ جب آتے ہیں جاب سے تو وہ کہتے ہیں پھر میں کوئی کام نہ کروں، تو ان کے آنے سے 10-15 منٹ پہلے کھانا، روٹی شوٹی یہ بھی بن چکے ہوتے ہیں، اور گھر کے کام پہلے ہو چکے ہوتے ہیں۔ وہ 3 بجے تقریباً گھر آتے ہیں، 3 بجے سے 6 بجے تک ان کا ٹائم ہوتا ہے، ان کے لیے چائے، ان کو ٹائم دینا۔ اس کے بعد وہ اپنے بابا سے ملنے چلے جاتے ہیں۔ بابا ایک ہی گھر میں ہیں، لیکن وہ اسپیشل ان کے لیے دن کے 2 گھنٹے 1 گھنٹہ ضرور نکالتے ہیں، جو اسپیشل ان کو دیتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، مطلب اپنی فیملی کے ساتھ، جیسے ان کی مدر ہو گئی، بھائی وغیرہ، سسٹر وغیرہ، تو ان کو ٹائم دیتے ہیں۔ پھر اس دوران میرا کوئی آن لائن کام آ جاتا ہے یا گھر کا کوئی ایسا دوسرا کام جو نکل آتا ہے، پھر میں اس کو کر لیتی ہوں۔ اس کو کرنے کے بعد پھر رات کا ٹائم ہوتا ہے تو میں دیکھ لیتی ہوں۔ اسی دوران جب میرے ہسبینڈ باہر جائیں یا اپنے بابا کے پاس جائیں تو میں وائس اوور بھی کر لیتی ہوں، کیونکہ بچے بھی انہیں کے پاس ہی ہوتے ہیں، اور اب ان کے ساتھ کھیلتی رہتی ہے، اور بیا کو وہ اٹھا کر بیٹھے رہتے ہیں، یا اس کو اس کی دادی اماں یا چاچو اٹھا لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے میں سارا اپنا کام مینیج کرتی ہوں، ٹائم مینیج کرتی ہوں۔ پھر جب وہ ہسبینڈ واپس آتے ہیں وہاں سے گھنٹے بعد، تقریباً عشاء کے ٹائم آتے ہیں، پھر ہم کھانا کھاتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد 1 گھنٹہ اگین ہم گپ شپ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ٹائم دیتے ہیں، اور تقریباً 10-11 بجے جو ہمارا آن لائن کام ہو میرے ہسبینڈ کا ہوتا ہے، میں تو پہلے کر لیتی ہوں، تو وہ اپنا سارا سیٹ اپ کر کے 11 بجے تک ہم لوگ سو جاتے ہیں۔ میری تو سونے کی روٹین چینج ہے، مجھے نیند بہت زیادہ آتی ہے، میں دن میں بھی سوتی ہوں اور شام میں اور رات میں بھی، تو میں اس طرح سے اپنا ٹائم مینیج کرتی ہوں، اس طرح سے سب چیزیں اپنی ہینڈل کرتی ہوں۔ اور جس طرح سے میں اپنے کام کو ٹائم دیتی ہوں، بالکل اسی طرح میں اپنی نیند کو دیتی ہوں۔ میرے لیے کوئی بھی اور کام اتنا ضروری نہیں ہوتا جتنا نیند ہوتی ہے، بالکل ایک کھانا کھانے کی طرح، ایک کام کرنے کی طرح، ایک بچے کو فیڈ دینے کی طرح میری نیند کمپلسری ہے۔ اگر میں نہ سوؤں تو میں نہ فریش رہتی ہوں، نہ مجھ سے کوئی کام ہوتا ہے۔ تو جو میری ہسبینڈ کے چائے بنانے سے پہلے کا ٹائم ہوتا ہے، اس دوران میں تقریباً 1-1.5 گھنٹہ سو لیتی ہوں۔ اس کے بعد جب میں اٹھتی ہوں ان کو چائے بنا دیتی ہوں، بلکہ پورے گھر والوں کے لیے ہی بناتی ہوں، انکل آنٹی سب کے لیے، تو پھر ہم اکٹھے چائے پیتے ہیں، یا میں روم میں آ کر چائے پیتی ہوں، ہسبینڈ میرے بابا کے ساتھ ہی پیتے ہیں۔ تو اس کے بعد میں چائے پی کر فریش ہو جاتی ہوں، نیند کی تھکاوٹ بھی ختم ہو جاتی ہے، سو پھر رات کی تیاری ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے یہ ہمارا کام چلتا رہتا ہے۔ تو یہ سامنے عورتیں گندم کی نہیں، چاولوں کی کٹائی کر رہی تھی، اور پھر میری امی اپنے گھر واپس آ چکی تھی سسٹر کے گھر سے، تو میں نے سوچا آج ہی ان کو مل لوں۔ تو جس دن مجھے امی کے گھر ملنے جانا ہو تو اس دن بھی میں اپنا سارا کام پہلے کر لیتی ہوں، تاکہ جب امی کے گھر سے آؤں میرا روم صاف ہو۔ اگر روم صاف نہ ہو، ایک روم میں 2 بچے ہیں، بہت گھنٹے میں میلا ہو جاتا ہے۔
تو میں اس چیز سے بہت ڈسٹرب ہوتی ہوں. میں نے جو بھی کام کرنا ہو، چاہے وہ آن لائن ہو، چاہے کپڑے استری کرنے ہو، چاہے بچے سنبھالنے ہو، مجھے روم صاف کرنا پڑتا ہے، صاف چاہیے ہوتا ہے، جو کہ تقریباً میں دن میں 4-5 دفعہ کرتی ہوں. پھر بھی جا کر کچھ وہ ہینڈل لگتا ہے. جس طرح سے میں چاہتی ہوں ویسے تو نہیں لگتا، لیکن اتنا ہے کہ میرا سٹریس ختم ہو جاتا ہے. امید کرتی ہوں کہ یہ ولاگ بھی آپ کو پسند آئے گا. اگر آپ کو پسند آئے تو کمنٹ، لائکس اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. یہاں پہ حرم نے ماموں کے ساتھ ویڈیو بنائی ماموں کے گھر آ کر، سو یہیں پہ ہم اللہ حافظ کرتے ہیں. ماموں کی تو جان ہے حرم.